بسم اللہ الرحمن الرحیم. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں جی کہ پاناما لیگز جو ہے پاناما لیگز نہیں یہ پجامہ لیگز ہے. اور کائرہ صاحب کہتے ہیں کہ جناب ان کے دور حکومت میں اس قسم کی کوئی چیز اگر سامنے آتی, اس قسم کی کوئی پاناما لیگز ٹائپ کی کوئی چیز سامنے آتی تو سو موٹو ہو چکا ہوتا. بات تو غلط نہیں ہے کہ سو موٹو جتنے پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئے, میرے خیال میں ہسٹری پاکستان کی ہسٹری میں نہیں اتنے ہوئے ہوں گے. لیکن عمران خان صاحب بھی آگے جی فرنٹ فٹ پہ کھیلنے کے لیے تیار ہے, اور وہ کہتے ہیں جناب کہ اگر انویسٹیگیشن نہیں شروع ہوگی, کیونکہ ہر جگہ پہ جس ملک کے بھی جو بھی شخص اس میں انوالو تھا اس کے خلاف انویسٹیگیشن شروع ہو گئی ہے, لیکن یہاں پر انویسٹیگیشن شروع نہیں ہو رہی ہے. اور اگر انویسٹیگیشن شروع نہیں ہوگی تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم سڑکوں پہ نکل آئیں گے. مائی پوائنٹ از سمپل. ون, انویسٹیگیشن ہوگی تو کن بنیادوں پہ ہوگی, نمبر ون, اور کیا انویسٹیگیشن میں نکلے گا کیا, کیونکہ جتنی بھی انویسٹیگیشن جب بھی کسی بھی دور میں کوئی بھی ہوئی ہے, چاہے وہ آف شور کمپنیز کی ہو چاہے وہ ریفرنسز کی ہو, اس میں سے حاصل وصول کچھ بھی نہیں ہوتا, اس میں سے نکلتا کچھ بھی نہیں ہے. پھر کیوں پریشر ماؤنٹ کیا جا رہا ہے کہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. میرے ساتھ موجود ہے جناب کائرہ صاحب, پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے جناب, اور رانا ثناء اللہ صاحب بھی موجود ہیں میرے ساتھ. دونوں شخصیات ایسی ہیں جو کھل کے بات کر سکتی ہیں اور کھل کے ہمیں بھی سمجھا دیں گی, آپ کو بھی سمجھا دیں گی کہ انویسٹیگیشن میں سے نکلے گا کیا. I'll start with کائرہ صاحب. کائرہ صاحب آپ کی ڈیمانڈ ہے, اور جو آپ کے کامنٹس سے بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے سنے, اور وہ بالکل ٹھیک ہے جناب کہ آپ کے دور حکومت میں اس قسم کی کوئی چیز باہر نکلتی, پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں کوئی چیز اس طرح کی باہر نکلتی تو اتنے رولا پہ جانا سی. لیکن رولا تو ابھی بھی پڑا ہوا ہے, لیکن انویسٹیگیشن ٹھیک ہے, حق ہے, جائز ہے, ہر جگہ پہ ہو رہی ہے انویسٹیگیشن, لیکن اس کا نکلے گا کیا جی, حاصل وصول کیا ہوگا اس سے؟ دیکھیے صاحب, ہم پیپلز پارٹی کے بارے میں جو ہمارا موقف ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت میں جب بھی احتساب ہوا ہے یا احتساب کے علاوہ کچھ ہوا ہے تو وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا ہے. مسلم لیگ تو ویسے ہی پریولیج جماعت ہے. ایک وقت آیا تھا جب اسامر کا ان کے ساتھ اختلاف ہوا, اسامر نے ان کے خلاف نیب کو یوز کیا, لیکن پھر ایک سمجھوتا ہو گیا جس کی وجہ سے وہ کیسز سارے بیٹھ گئے. اور جب وہ کیسز واپس ان کی انویسٹیگیشن شروع کرنے کا وقت آیا تو پھر دوبارہ عدالتوں نے ریلیف دے دیا. ہم اب اس وقت میں کبھی ان کا احتساب مسلم لیگ کا نہیں ہوا. پیپلز پارٹی کے ساتھ تو آپ کو پتا ہے نا, میمو اسکینڈل ہو کوئی اور ہو, وہ گناہ جو ہم سے ہوئے وہ جو ہم سے نہیں ہوئے وہ سارے گناہ ہم پہ ڈال دیے جاتے ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ اگر ہمارا دور ہوتا تو ابھی تک پتہ نہیں سو موٹو ہو جاتے, ابھی تک نیب اپنی ایکٹیویٹی شروع کر چکا ہوتا. اس ملک کے بہت سارے ادارے جو ملک کو کرپشن فری کرنے کے خواب دیکھ کر خواہش مند ہیں, ہم بھی خواہش مند ہیں, لیکن پھر تو پتہ نہیں ملک کے اندر کیا ہوا ہوتا. تو یہ بات مسلم لیگ کے ساتھ نہیں ہے. لیکن اب اس معاملے میں یہ معاملہ اتنا اہم ہے کہ دنیا کے کچھ ممالک نے اس پہ کمیشن بنا دیے ہیں انویسٹیگیشن کرنے کے لیے, اور یہ کوئی 6 مہینے سال پہلے ریویل ہوئی تھی ڈاکومنٹس, اور ان ڈاکومنٹس کے اوپر تحقیق کرنے کے بعد یہ معاملہ منظر عام پہ آیا ہے. اس کو تحقیق ضرور ہونی چاہیے اور اس کو پریمپٹ کیا ہے. میرا موقف یہ بھی ہے کہ اس کو جب اخبارات نے پوچھا ہے نواز شریف فیملی سے تو مینا صاحب کے صاحبزادے نے اپنے انٹرویو میں اس کو پریمپٹ کیا. اس سے پہلے ان کے خاندان کے باقی افراد جو ہیں وہ اس بات کی نیگیشن کرتے رہے, کبھی انہوں نے کلاس نہیں کیا, نہ اپنی ریٹرن میں, نہ اپنے ڈاکومنٹ میں, نہ اپنے فیملی ایسٹ میں. لیکن جب انہیں یہ سمجھ آ گئی, یہ پتا چل گیا کہ بھائی یہ سوال ہونے شروع ہو گئے ہیں, کیونکہ وہ اخبارات آپ کو موقع دیتے ہیں, پوچھتے ہیں آپ سے انٹرنیشنلی کہ یہ سوال ہے جی, یہ ہمارے پاس ایک خبر ہے, آپ اس پہ موقف دینا چاہیں. تو میاں صاحب کے صاحبزادے نے اس پہ جو موقف دیا ہے وہ بڑا کمزور ہے. وہ خود بہت ساری باتیں ایڈمٹ کر گئے ہیں. رانا صاحب آپ کی باڈی لینگویج کیا, از اٹ لائک ریفلیکٹنگ دا ٹروتھ جی؟ دیکھیں رانا صاحب, باڈی لینگویج جو ہے میں نے تو بالکل بڑا واضح طور پہ کہا ہے کہ یہ جو پاناما یا پجامہ لیگز ہیں ان کے پیچھے کسی ادارے کی کوئی مستند جو ہے وہ ویریفیکیشن نہیں ہے, کوئی سرٹیفکیشن نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی ایک پرائیویٹ ادارہ جو ہے وہ اپنی ایکسرسائز کرے اور اس کے بعد اپنی رپورٹ جو ہے وہ شائع کر دے, یا یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی اخبار یا کوئی میڈیا جو اپنی طرف سے ایک اپنی انویسٹیگیٹو رپورٹ جو ہے وہ شائع کر دے یا نشر کر دے. اچھا, اور اس کی کوئی صداقت کی اور اس میں کوئی ایلیگیشن بھی جو ہے وہ اسپیسیفک جو ہے وہ نہیں لگایا گیا. جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے,
پیپلز پارٹی جو ہے وہ اب اس کے اوپر میں زیادہ بات کیا کروں، اور پھر جب قمر الزمان قاہرہ صاحب سامنے بیٹھے ہوں، میں صرف قاہرہ صاحب سے یہی کہوں گا کہ آپ کے 5 سالہ دور میں جس قسم کی کرپشن کی غضب کہانیاں جو ہے وہ چھپی ہیں، اور جس طرح سے ہر چیز جو ہے وہ سر عام، اور یعنی جس طرح سے کہتے ہیں کہ دن دنانا یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے، یہ آپ کے خلاف کرپشن کی غضب کہانیاں کیوں نہیں چھپی، آپ کے دوسرے کولیگز کے خلاف کیوں چھپتی رہی ہیں؟ یہ فیصلہ جو ہے یہ آپ خود ہی کریں۔ لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ جو یہ اس وقت یہ جو پاناما لیکس ہیں، ان میں بنیادی بات کیا ہے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ جی وہاں پہ کوئی آف شور کمپنی بنائی گئی یا آف شور کمپنی کی جائیداد جو ہے وہ خریدی گئی۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کی انکوائری آپ یہاں پہ کیا کریں گے؟ جائیداد خریدی گئی کسی اور ملک میں، کمپنی بنائی گئی کسی اور ملک میں، اور جو حسین نواز صاحب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے ایڈمٹ کیا، جو انہوں نے ایڈمٹ کیا اس کو جس طرح سے انہوں نے ایڈمٹ کیا اسی طرح سے اس کو رہنے دیں، اس میں اپنی جو ہے وہ رائے یا اپنے الفاظ شامل نہ کریں۔ حسین نواز صاحب نے یہ کہا کہ انہوں نے باقاعدہ پراپرٹیز کا نمبر لیا ہے 16A یا 17A، اس طرح سے میں نے وہ انٹرویو خود سنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پراپرٹیز فلاں فلاں آف شور کمپنی کے نام پہ تھی، میں نے وہ پراپرٹی جو ہے وہ خریدی ہیں۔ اب اگر وہ پراپرٹی جو ہے وہ جس نے وہ کمپنی بنائی اور اس کمپنی کو بنا کے اس نے وہ جائیداد خریدی، اس نے وہ جائیداد تو اس کی جائز تھی ناجائز تھی، اس کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے۔ اگر مجھے وہ پراپرٹی جو ہے وہ پسند آئی ہے اور میں نے اسے خریدا ہے، لیکن میری جو پیسہ ہے وہ وائٹ منی ہے، میں نے ایک جائز کاروبار کے ذریعے سے وہ پیسہ کمایا ہے، تو بھئی مجھے اس بات کا ذمہ دار تو نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ مجھے تو آپ میکسیمم اس بات کا ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں کہ جس پیسے سے میں نے وہ جائیداد خریدی ہے، وہ مجھے پسند آئی کہ میں یہ گھر یا فلیٹ جو ہے وہ لے لوں، وہ کسی کا بھی ہو، وہ کسی آف شور کمپنی کا ہو، وہ کسی اور فرد کا ہو، اس نے کہاں سے بنایا، کہاں سے لیا، کیسے بنایا، یہ اس کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ میں نے جو وہاں پہ رقم انویسٹ کی ہے میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ اور اس کے متعلق حسین نواز صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے فیکٹری جو ہے وہ قائم کی وہاں سعودی عرب میں، کہاں سے لون لیا، کہاں سے مشینری لی، کہاں سے مشینری لے کے وہ انہوں نے وہاں پہ امپورٹ کی، اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ اسے ایک اپنا جو ہے وہ فیکٹری جو ہے وہ اسٹیبلش کی، اس کے بعد اس کو فروخت کیا، اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ پیسے جو ہے وہاں پہ اور کچھ جو ہے وہ لندن میں انویسٹ کیے۔ آپ میکسیمم ان کی اس سٹیٹمنٹ کی جو ہے وہ ویریفیکیشن اگر چاہتے ہیں، وہ سعودی عرب میں تو آپ جا کے اس کی انکوائری کر نہیں سکتی نیب یا کوئی FIA، نہ وہ جا کے کر سکتی ہے وہ لندن میں۔ ہاں ایک بات ضرور ہے جو کہ ایلیگیشن زبانی ہوائی طور پہ جو ہے وہ لگائی جا رہی کہ جی یہ پیسے، امکان یہ ہے کہ 1992 میں یا 2006 میں، یعنی آج سے 10 سال پہلے یا آج سے 25 سال پہلے وہ لے کے گئے تھے پاکستان سے، یعنی منی لانڈرنگ کی تھی۔ بھئی آپ کے پاس اگر آج سے 25 سال پہلے کا حسین نواز شریف کے خلاف کوئی ایلیگیشن ہے تو وہی وہ اس کا ثبوت جو ہے اس کے ساتھ اپلیکیشن لگائے، FIA کو دیں، نیب کو دیں، سپریم کورٹ میں لے جائیں، تو آپ انکوائری کروا لیں۔ کیوں قاہرہ صاحب سجیشن کوئی سمجھ آندی ہے، کوئی گل بن دی ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ رانا صاحب یہ کسی ایک ملک کے یا کسی ایک خاندان کا ایشو تو آیا نہیں، یہ تو ایک عالمی اخبارات کے اندر، عالمی میڈیا کے اندر ایک چیزیں آئی ہیں، اور اس کے اوپر ساری دنیا کے ممالک میں کمیشن بنا ہے۔ یقیناً اگر انڈین کچھ لوگوں کے نام آئے ہیں اور ہندوستان کی حکومت نے کمیشن بنایا ہے تو وہ جائیدادیں تو وہاں نہیں ہیں، وہ یقیناً آف شور کمپنیز باہر ہی بنی ہوئی ہے اور ان کی جورسڈکشن بھی باہر ہے، لیکن انہوں نے اپنی کمیشن بنائے ہیں، نیوزی لینڈ نے بنایا، آج اخبارات میں تبدیل ہے۔ لیکن میں رانا صاحب سے ایک اور بھی گزارش کروں گا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صرف یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حسین نواز صاحب کہہ رہے ہیں وہ اپنے مطلب کے سائل میں کہہ رہے ہیں، اور رانا صاحب خود وکالت کرتے ہیں، ماشاءاللہ وزیر قانون ہے، انہیں زیادہ پتہ ہے مجھ سے کہ انٹرپریٹیشن تو پھر آپ
اپنی مرضی کی کرتے ہیں نا, یا آپ انویسٹیگیٹر سٹائل میں کرتے ہیں, آپ چیزوں کے تانے بانے ملاتے ہیں, تب جا کے چیزیں پکڑی جاتی ہیں, گفتگو کے اندر کنٹرڈکشن پکڑتے ہیں. تو آج کے اخبار میں باقاعدہ جو انہوں نے بیان دیا ہوا ہے حسین نواز صاحب نے, وہ یہ ہے کہ ہاں ہم نے باہر مشکل وقت گزارنے کے لیے ایگزائل میں کچھ پیسے ٹرانسفر کیے. کتنے ہیں یہ تو یہ تفصیل نہیں ہے, لیکن مشکل وقت گزارنے کے لیے پیسے ٹرانسفر کیے ایگزائل میں, اور وہ پاکستان سے ٹرانسفر کیے نا جی, نیچرلی یہی کہہ رہے ہیں. کیوں رانا صاحب؟ تو سوال تو سمپل یہ ہے نا کہ وہ پیسے جو ٹرانسفر کیے نہیں دیکھیں, ملک سے باہر, یعنی قاہرہ صاحب جو بات کر رہے ہیں, دیکھیں یہ تو پھر معاملے سارا کلیئر ہو جائے گا. کیسے بھئی اگر مجھے آج کوئی حکومت جو ہے وہ زبردستی اٹھا کے باہر پھینک دے, اور میرا پاسپورٹ بھی, میرے کپڑے بھی, میرے پیسے بھی, ہر چیز یہاں پہ ہو, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تو حکومت کا یہ عمل جو ہے یہ جسٹیفائیڈ ہے, انڈر دی کانسٹیٹیوشن ہے, انڈر دی لا ہے, تو پھر تو ٹھیک ہے. اور اگر مجھے زبردستی ایک یعنی وکٹیمائزیشن کا نشانہ بنا کے باہر پھینک دیا گیا ہے, جبکہ میری پراپرٹی, میری ہر چیز یہاں پہ پڑی ہے, تو کیا جو ایک جنرل پرنسپل ہے, یہ اس کا فیصلہ تو پھر کوئی عدالت ہی کری نا. کیا وہ مجھے اس بات کا حق بھی نہیں دیتا کہ میں وہاں پہ اپنے علاج کے لیے, اپنے کھانے کے لیے جو ہے وہ اپنی جائیداد سے, اپنی جائز, اپنی جو ہے وہ لیگل جو ہے وہ اثاثوں سے میں اپنی زندگی گزارنے کے لیے استفادہ کر سکوں؟ اگر انٹرنیشنل لا اس کی اجازت نہیں دیتا اور اس بات کے اوپر مجھے پکڑتا ہے, تو میں بھی پھر وہاں پہ اپنا واویلا کروں گا کہ جو میرے ساتھ ہوا اس کی اجازت کہاں سے لی, اس کی لیگیلٹی اور اس کی کانسٹیٹیوشنلٹی جو ہے وہ کہاں سے ڈرائیو ہوئی ہے. تو یہ اگر یہ بحث یا یہ بات کسی انٹرنیشنل کورٹ میں چیلنج ہوگی تو وہاں پہ ٹھیک ہے, پر حسین نواز صاحب کا بھی ایک موقف ہوگا, دونوں موقف دے کے جو عدالت فیصلہ کرے گی اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ ہو جائے گا, اور عوام کے سامنے بھی بات آ جائے گی. اس لیے صاحب گزارش یہ ہے, میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی, میں نے آپ نے انٹرپٹ کر دیا مجھے. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بلا شبہ اسی بات کی ضرورت ہے. وہ پیسہ جو یہاں سے ٹرانسفر ہوا وہ بائی فورس ہوا, پر فورس ہوا, وہ کسی آمد سے جان چھڑانے کے لیے ہوا, یہ الگ بحث ہے. اس سے پہلے اگر یہ کیا جائے تو پھر تو بھٹو صاحب کو ایک آمر نے پھانسی لگا دیا تھا, ان کی پارٹی کے اوپر بڑا ہی مشکل وقت گزرا, رانا صاحب بھی اس دوران اس تکلیف سے گزرے ہیں. بی بی شہید کے ساتھ بھی یہی ہوا, ان کے بھی بچے در بدر پھرتے رہے. تو پھر تو ہمارے خلاف بھی کیسز نہ بنتے. ہم یہ تو کہہ نہیں رہے, آپ کے خلاف جو کچھ ہوا, کسی آمر نے کیا, برا کیا, اچھا کیا, جو بھی ہوا, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں وہ غلط تھا. لیکن اگر آپ نے اپنا پیسہ پاکستان سے باہر بھیجا ہے تو یہ پروو کرنا پڑے گا کہ یہ پیسہ میرے پاس لیگل تھا, میں نے اس کا ٹیکس پے کیا ہوا تھا, اور میں نے لیگل وے سے باہر بھیجا ہے. اگر آپ نے ادروائز بھیجا ہے تو پاکستانی قانون کے تحت جرم ہے, بھلے آپ نے جان بچانے کے لیے کیا ہے یا جس بھی بہانے سے کیا ہے. دوسری یہ ہے کہ اس کا ٹائم پیریڈ کیا ہے, بڑا واضح طور پہ. اور اس کو ساتھ اگر ہم یہ بھی دیکھیں کہ احسان ڈار صاحب کا جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے, جو 164 کا بیان, جی وہ بڑے بہت ساری چیزیں ریز کرتا ہے, بہت سارے آبرو ریز کرتا ہے. جو انہوں نے سعودی عرب میں پیسہ کمایا اور وہ سعودی عرب سے وہ انگلینڈ لے گئے یا امریکہ لے گئے یا کسی اور ملک میں ٹرانسفر کیا, کسی آف شور کمپنی میں لگایا, اس کا تو پاکستان میں سوال ہی نہیں ہے. وہ تو جو مان رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں. اور دوسرا یہ کہ ہم نے ٹرسٹ بنایا. ٹرسٹ رانا صاحب, دنیا میں ٹرسٹ کے مور اور لیس ایک طرح کی قانون ہوتے ہیں. آپ اپنے اربوں روپے کی پراپرٹی ٹرسٹ کے نام ٹرانسفر کر کے, بزنس آف شور کمپنیوں کے نام ٹرانسفر کر کے, تو کہیں کہ جناب ہم نے یہ پیسہ اس لیے ٹرانسفر کیا کہ ہم ٹیکس اوائڈ کر سکے. حسین نواز صاحب نے کہا کہ ہم نے ٹیکس ایویژن نہیں کی, ہم نے لیگلی ٹیکس اوائڈ کیا ہے. تو ٹیکس ایویژن ہو یا ٹیکس اوائڈنس ہو, پکڑے جائیں تو دونوں جرم ہوتے ہیں, اور کوئی ذریعہ نہیں ہوتا. اس کا سورس بھی آپ نے بتانا ہوتا ہے. ہم تو یہ سوال ریز کر رہے ہیں, ہم تو یہ نہیں کہہ رہے. ہاں بالکل, جس طرح باقی تحقیقات ہوئی ہیں, تو اگر پیپلز پارٹی کے خلاف الزامات تھے تو ان الزامات کا بھی دور نہ کہیں باہر تھا, وہ ملک کوئی اور تھے. ان کی تحقیقات سیف الرحمان صاحب نے کروائی تھی. پاکستان سے یہاں سے کمیشن گئے تھے. جو میمو اسکینڈل ہمارے خلاف ہوا تھا اس کا بھی سپریم کورٹ کے جو تھے
रजिस्ट्रार, वो यहाँ गए थे, वो पाकिस्तान में नहीं हुआ था, लेकिन उसकी एविडेंस इकट्ठी करने वो गए थे। तो इस तरह है कि इसकी तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी तो यही कह रही है कि हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, और अगर वो इलीगल मीन से गया है तो फिर उनको जवाब देना पड़ेगा। जी राणा साहब, तीन चीजें हैं, 3 पॉइंट्स हैं राणा साहब। जी देखिए, एक मिनट राणा साहब, स्टेप बाय स्टेप राणा साहब बता देते हैं, क्योंकि कायरा साहब ने 3 पॉइंट्स रेज किए हैं। एक उन्होंने टैक्स एविजन की बात की है जो हुसैन नवाज साहब ने कही है, या टैक्स को अवॉइड करने की बात की है, वो भी हुसैन नवाज साहब ने की है। और तीसरा पॉइंट मैं तीनों चीजें इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ तो आप तफसीलन बता दें इसमें। तीसरी बात जो बड़ी अहम है कि एट द वेरी फर्स्ट प्लेस जो पैसा यहाँ से गया था, क्या उस पर टैक्स पे किया गया था, वो वाइट मनी थी, वो उसकी बात कर रहे हैं। जी पहली बात तो ये है कि जब शरीफ फैमिली जो है उसे ज़बरदस्ती यहाँ से फोर्स करके सऊदी अरब भेजा गया था, तो वो जो भेजने का तरीका था, अगर वो लीगल था तो फिर वो जो साथ लेके गए वो भी लीगल ही था। नहीं राणा साहब, अगर वो इलीगल थोड़ा था सा और उसमें उनकी राणा साहब एक चीज मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि इस पे 2-3 मरतबा बात हो चुकी है, आप भी कर चुके हैं, कायरा साहब भी कर चुके हैं। मैं सिर्फ एक्सप्लेन ये करना चाह रहा हूं कि वो कह रहे हैं कि जबरदस्ती भेजा गया, जैसे भी भेजा गया, लेकिन वो जो पैसा यहाँ से गया था, जो उसमें इन्वायरमेंट, उसके सर्कमस्टेंसेस जो थे, कुछ भी थे, वो एक अलग बात है, लेकिन जो पैसा यहाँ से एट द वेरी फर्स्ट प्लेस लिया था उसकी बात। जी आप कर दें। जी कायरा साहब। मैं ये कह रहा हूँ कि मियां साहब जब गए तो उस वक्त एक मुआहदे के तहत उनको सऊदी अरेबिया लेके गया, और वो मुआहदा तहरीरी था हुकूमत वक्त के साथ, और उनको अपने खानदान के साथ, अपने मुलाजिमों के साथ, अपने असासों के साथ, अपने जो कपड़े लत्ते के साथ जाने की इजाजत दी गई प्यारे भर के। हम तो ये कह रहे हैं कि वो तो अपनी जगह वो गलत हुआ, तारीख में लिखा गया, मियां साहब ने कहा मैंने माफ किया, उसमें ना ओके, उनका हक है। लेकिन ये पैसा जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई, जो पैसा भेजा गया मुल्क से बाहर, वो तो कोई कानून नहीं है ना आपको इजाजत देता है इस बात। जी राणा साहब। नहीं देखिए, कायरा साहब जो है ना वो एक ही सांस में जो है ना वो 2 बातें कर रहे हैं। एक बात वो ये कर रहे हैं कि जी वो मुआहदा करके गए, भाई अगर वो मुआहदा करके गए तो वो उस मुआहदे के तहत गए, तो फिर उस मुआहदे के तहत जो भी वो यहाँ से चीज उनको ले जाने की इजाजत दी गई वो फिर जायज थी, बड़ी सीधी सी बात है। और ये बात अपनी जगह पे डिसाइड हो रही है कि एक आदमी जो है वो उम्र कैद का जो है वो मुलजम हो और वो जेल में बंद हो, तो क्या वो कानून के मुताबिक, पाकिस्तान का जो मरवजा कानून है उसके मुताबिक वो मुआहदा कर सकता है? उसके किसी मुआहदे के ऊपर अदालत की प्रेजेंस के बगैर उसके दस्तखत जो है उसको तस्लीम किया जा सकता है? इस बारे में मुल्क का कानून जो है वो क्या कहता है? और अगर कोई ऐसा मुआहदा हुआ और उस मुआहदे को आप बहुत अच्छा समझते हैं, बड़ा सेक्रेड मुआहदा समझते हैं, और उसको कहते हैं कि जी वो बड़ा मुआहदा था, मौजूद था और उसके तहत वो गए हैं, तो फिर उस मुआहदे के तहत जब वो खुद गए हैं तो उस मुआहदे के तहत जिस चीज को उनके साथ जाने की इजाजत दी गई है, तो जिस तरह से फिर वो मुआहदे में दर्ज था उसी तरह से वो चीज भी दर्ज थी। अब आगे आ जाएं, आपने बात की है इसहाक डार साहब की कि इसहाक डार साहब ने जो है वो एडमिट किया है। इसहाक डार ने मुझे बताएं कि कौन सी अदालत में उनको पेश किया गया और वहां पे उन्होंने अपना बयान जो है वो जेरे दफा 164 जो है वो रिकॉर्ड करवाया, बताएं आप मुझे। और बात यह है कि इस मुल्क का मुसलमा कानून है, अभी भी है वो, अभी वो कानून बदला नहीं है कि ए मैन इन कस्टडी, ना वो कोई वायदा कर सकता है, ना उसकी स्टेटमेंट जो है उसको ऊपर उसको कोई सेंटिटी या उसको कोई वेट हासिल है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है राणा साहब। ये कायरा साहब एक मिनट राणा साहब एक मिनट कायरा साहब एक मिनट, मैं कायरा साहब के सामने एक चीज रखना चाह रहा हूँ। कायरा साहब, राना सनाउल्लाह साहब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी इसहाक डार साहब का जो 164 का बयान है, क्या किसी अदालत के सामने पेश किया गया था? इसको जरा पहले कर ले, फिर आगे चलते हैं। एक तो गुजारिश राना साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, मेरे बड़े मोहतरम हैं, मैं बड़ा इनका एहतराम करता हूं, उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जनरल साहब के साथ मुआहदा करके मियां साहब गए, उस मुआहदे को तो तस्लीम कर दिया गया ना। नजरिया जरूरत इस मुल्क में हमेशा मुस्लिम लीग के फायदे में रहा है। अच्छा, तो हुआ नजरिया जरूरत, चला, ओके, बिल्कुल दुरुस्त है। अगर उस मुआहदे में 10 साल का वक्त लिखा गया था, वहां लिखा गया है कितना पैसा भी ले जा सकते हैं, तो बिल्कुल उनका हक है, वो कह सकते हैं जी को वो मुआहदा ओन कर लिया तो उसमें लिखे कोई बाकी शराब भी मान ले, हमारा इतना पैसा जो गया वो। मेरे ख्याल में उसमें तो ऐसी कोई चीज नहीं लिखी हुई जी, पैसे के बारे में कोई नहीं लिखा हुआ।
तो देखिए ना, फिर बाकी बातें तो आंसरेबल होंगी ना। नहीं, उस मुआहदे में ये कहाँ लिखा हुआ है कि वो बीवी, बच्चे, माँ, बाप, नौकर सारे साथ लेके जाएंगे? वो कहाँ पे लिखा हुआ है? उन पर पाबंदियां नहीं वो गया ना सारा कुछ साथ, सर, वो तो आजादी के साथ उसमें सामान भी उनका सारा गया है। यानी बात ये है कि अगर आप इन चीजों में पड़ेंगे तो इस तरह से तो ये मामला हल नहीं होगा। सर मैं ये इस तरह का शोर शराबा जो है वो आपके जो है मामलात, उनको वो आपको सहारा नहीं दे सकता। वो आपके जो है वो मामलात को साफ नहीं कर सकता। हाजिर है, हम अदालतों को भी फेस कर रहे हैं, मीडिया को भी कर रहे हैं। बिल्कुल, हमें कोई ओ जी, आपने कहाँ सेव किया, आपने एनआरओ कर लिया, सारा कुछ जो है वो खादा पीता गया सी सारा कुछ। छोड़ो इस गल मुशर्रफ के साथ हुआ, ये एक नया एनआरओ है, इसकी वक्त की तारीख से बताएगा। हमारे एनआरओ को तो स्ट्राइक डाउन कर दिया गया ना, वो गलती अगर हुई भी थी वो आपने तो इसको भी करवा दें। फिर आप जाए ना अदालत में, जाके स्ट्राइक डाउन करवाएं इसको। सर आएगा वक्त, बिल्कुल आएगा, मैं डोंट वरी। वो अदालत खुद ही कह रही है कि हमने नहीं कहा, वो अदालत खुद ही इसकी वजाहत करेगी। उसके बाद अदालत साहब मैंने तो कहा है, लेकिन ना हुकूमत की तर्जुमानी देखिए, मैं जो आखिरी बात जो तीसरी बात की थी कायरा साहब ने, उसका भी जवाब ले लें, फिर बाद में कायरा साहब बात कर लें पूरी। जी ना, तीसरी बात जो कायरा साहब ने की कि जी वहां पे उन्होंने टैक्स अवॉइड करने के लिए या टैक्स जो है उसको एविजन करने के लिए जो काम किया। जी देखें राना मुबशर साहब, कायरा साहब, जिस मुल्क की आप बात कर रहे हैं वहां पे आपके भी इल्म में है कि वहां पे टैक्स की छूट की जो गुंजाइश है, अगर वो हासिल किसी ने की है तो उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई लॉ लागू नहीं होता। और वहां पे अगर टैक्स एविजन किसी ने किया है तो यहां से जाके किसी ने क्या इंक्वायरी करनी है, इस चीज को तो वो ही नहीं माफ करते।